لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے: اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے لکھ دیے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اسی تقوی کے ذیل میں کہ تقوی یعنی انسان گناہ نہ کرے، یعنی انسان سے واجب نہ چھوٹنے پائے۔ اور چونکہ امام صادق علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی فرمائش کے مطابق کہ اصل تقوی انسان کا جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو خدا نے اس 10 دن میں جو توفیق عنایت فرمائی گناہان کبیرہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی۔ آج اس مجلس میں ایک اور گناہ جو ہم سے سرزد ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس پر انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو روشنی ڈالنی ہے، وہ ہے یتیموں کا مال کھانا۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی بہت تاکید کی ہے یتیموں کے سلسلے میں، روایات نے بھی۔ میں وہ آیتیں اور روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یتیم کو ناراض کرنا، یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور فطری بات ہے کہ جب یتیموں کو پریشان کرنا یا ان کا مال کھانا یا ان کو اذیت پہنچانا گناہ کبیرہ ہے، تو پھر یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ لہٰذا دونوں باتیں میں اس گفتگو میں انشاءاللہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مبارکہ ضحیٰ آیت نمبر 9 30ویں پارے میں ہے، یاد بھی ہوگا بہت سے آپ حضرات کو، ان میں ارشاد ہوتا: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس پیغمبر خبردار، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر قہر نہ ہو، یتیم سے جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یا سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر 152 اور سورہ مبارکہ اسراء میں بھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، خبردار یتیم کے مال سے قریب مت ہونا۔ یا سورہ مبارکہ بقرہ کی 220ویں آیت میں یسألونک عن الیتامى، پیغمبر آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں، قل اصلاح لہم خیر، تو یتیموں میں اصلاح، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہی ایک بہتر کام ہے۔ اب ان آیتوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات نقل کرتا ہوں کہ یتیم پروری کتنا بڑا اجر رکھتا ہے، ثواب ہے، اور یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ غلط برتاؤ کرنا کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ، اور اس کی سزا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ حث اللہ عز وجل علی بر الیتامى، اللہ تبارک و تعالی نے ترغیب دلائی ہے یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنے کی۔ کیوں؟ لِانْقِطَاعِهِمْ عَنْ آبَائِهِمْ، اس لیے کہ یہ بیچارے جو ہے وہ اپنے آبا سے بچھڑ چکے ہیں، جدا ہو گئے ہیں۔ فَمَنْ صَانَهُمْ صَانَهُ اللَّهُ، بس اگر کوئی یتیم کی محافظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف منسوب ہے یہ روایت۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے کتاب کافی میں ہے، اللہ اللہ فی الایتام،
ڈرو ڈرو، خبردار خبردار یتیموں کے سلسلے میں۔ یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت میں بھی یہ جملہ ہے جو شہادت سے پہلے حضرت نے فرمایا، اللہ اللہ فی الایتام، خبردار خبردار یتیموں کے سلسلے میں، فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، خبردار خبردار یتیموں کی خبرگیری کرتے رہنا، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ یا ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، مستدرک الوسائل میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خیر بیوتکم خیر بیت، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر، پیغمبر فرماتے ہیں فیہ یتیم یحسن الیہ، تمام گھروں میں، خیر بیوتکم، تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر کون ہے؟ بیتن، وہ گھر ہے کہ فیہ یتیم، جس میں کوئی یتیم ہو، یحسن الیہ، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، وشر بیوتکم بیتن، اور پھر پیغمبر نے فرمایا اور تمہارے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو، یساء الیہ، جس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو۔ فرض کیجئے ہم جو ہے وہ کئی بھائی ہیں اور ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بچے ہیں، اب ہمارا اتنا بڑا امتحان ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ ان یتیم بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ اگر برتاؤ بڑھیا ہے، اچھا ہے، تو پھر تم سے اچھا گھر کوئی نہیں ہے کائنات میں، لیکن اگر ان یتیموں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا شر بیوتکم، سب سے بدترین مکان وہ مکان ہے کہ جس میں جو ہے وہ کسی یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہو۔ وہ بہت مشہور داستان ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہو، پہلے اس کو نقل کر دیں پھر اور روایتیں نقل کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ذہن سے نکل جائے، اور ابھی تاریخ شہادت بھی گزری ہے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی، کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کا گزر ہوا، کوفے کی داستان ہے، واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن اس میں آخر میں جو چیز ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، کہ جو کام ہم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ یا شاید اپنے پوتوں اور نواسوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ مولا کائنات نے عام شہر کے یتیم کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ امام جا رہے تھے، کسی گھر سے رونے کی آواز محسوس کی، رک گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ پتہ چلا کہ صاحب یہ بچے یتیم ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، پریشان ہیں، کھانے پینے کی دشواری ہوگی، دقت ہوگی۔ مولا نے وہ سنا، واپس آ گئے۔ اب یہاں سے آپ سنیے، واقعہ تو مشہور ہے، واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ علی کیا تھے سلام اللہ علیہ، اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عظمت کے باوجود کون سا طریقہ اپنایا ہے۔ علی کون ہے؟ پوری دنیا اسلام کے اکلوتے حاکم کا نام ہے علی۔ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ ایک کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے وہ آیت اللہ ہے، کوئی جو ہے کوئی آفیسر ہے، کسی شہر کا حاکم ہے، کیا اوقات ہے کسی کی مولا کائنات کے سامنے؟ لیکن ابھی جو ہے وہ آپ کسی شہر کے حاکم ہیں اور اپنے ہاتھ میں اٹیچی لیجیے اور کسی اسٹیشن کے اوپر اتریے اور لوگ آپ کا جو ہے وہ ہاتھ سے اٹیچی نہ لیں، تو آدمی کہے یا نہ کہے لیکن اندر سے فیل ہوتا، بتاؤ میرے ہاتھ سے انہوں نے جو ہے وہ بیگ نہیں لیا، میرے ہاتھ سے انہوں نے اٹیچی نہیں لی۔ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایئرپورٹ وغیرہ آپ لوگ جاتے ہوں گے، کسی مولانا کو ریسیو کرنے کے لیے فوراً اٹیچی پکڑ لیتے ہیں، اور ہم لوگ پکڑا بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہ پکڑے تو اندر سے فیل بھی کرتے ہیں۔ کیا اوقات ہے کسی مولانا کی یا کسی عالم کی یا کسی انجینئر کی یا کسی ڈاکٹر کی یا کسی حاکم کی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے مقابلے میں؟ ہے کوئی ان کے مقابلے میں؟ ساری دنیا اسلام اکلوتے حاکم کا نام ہے علی۔ لیکن اب یہاں سنیے کہ اس علی کا طریقہ کیا رہا ہے۔ جب وہاں پتہ چلا کہ یہ یتیم بچوں کا مکان ہے اور یہ بیچارے بھوکے ہیں، بھوک سے جو ہے گریہ کر رہے ہیں، مولا کائنات واپس آ گئے۔ پورے کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں، آٹا وغیرہ، سب ایک بوری پوری تیار ہو گئی۔ ظاہر بات ہے ویٹ ہوگا نا، وزن ہوگا۔ مولا کون؟ حاکم، خلیفۃ المسلمین، مولا کا، یہ مدینے کی داستان نہیں، یہ کوفے کا واقعہ ہے۔ مولا کائنات نے اٹھایا، قمبر خادم موجود تھے،
اللہ اکبر. ایک اور واقعہ یاد آ گیا اسی پر. بات تو یتیم کی نہیں لیکن اماموں کا اخلاق کیا تھا. درمیان میں یہ داستان آپ سننے چلیے. راوی کہتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا, نصف شب کے قریب کا وقت تھا, اور میں نے دیکھا کہ کوئی انسان ایک گٹھری لیے, بڑی سی گٹھری تھی, کندھے پہ لیے وہ گٹھری کھل گئی اور اس کے اندر جو کچھ تھا وہ بکھر گیا. رات ہے, تاریکی ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ آدمی اس کو اکٹھا کر رہا ہے. اللہم ردہی الی, اللہم ردہی الی. میں قریب گیا, اتنی رات میں کون ہے, یہ گٹھری میں کیا. قریب پہنچا تو دیکھا چھٹے امام, امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ. کیا ہے, روٹیاں ہیں. میں نے ان ساری روٹیوں کو اکٹھا کرنے میں مدد کی. پوری گٹھری تیار ہو گئی. جب تیار ہو گئی تو میں نے حضرت سے کہا کہ مولا کہاں لے چلنا ہے بتائیے, میں لے چلتا ہوں. امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا جی نہیں, قوم کی خدمت کا زیادہ حق مجھے ہے. اور وہ راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے وہ گٹھری نہیں اٹھانے دی, خود اپنے کاندھے پر چھٹے امام سلام اللہ علیہ نے اس کو لادا, لے کے آئے ایسی جگہ پر جہاں فقراء سو رہے تھے. اس کو رکھ کر کے روٹیاں نکال کر کے ان کے سرہانے اتنے آہستہ سے رکھی ہے امام نے سلام اللہ علیہ کہ پتہ نہ چلنے پائے کسی کو, آنکھ نہ کھلنے پائے کسی کی, نیند میں خلل نہ پڑنے پائے. اس طرح تو کہنے کا کہ ہمارے اماموں کا یہ مزاج رہا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ یہاں بھی جب کھانے پینے کی ساری چیزیں تیار ہو گئیں تو قنبر موجود ہے, خادم ہے, غلام ہے, اور اتنا چاہتے ہیں مولا. ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آقا اور غلام میں, مولا اور نوکر میں اتنا پیار ہو جاتا ہے. ایک دن لے کے گئے مولا اسی قنبر کو ایک دکان کے اوپر, بہت مشہور ہے. کیا بھائی تمہارے پاس کرتا ہے؟ ان کا صاحب ہاں ہے. کتنے کا ہے؟ کہا 1 درہم کا بھی ہے, 2 درہم کا بھی ہے. امام نے فرمایا دونوں نکالو. اتنا چاہتے تھے اپنے نوکر کو. 1 درہم والا خود لے لیا, 2 درہم والا نوکر کو پکڑا دیا, قنبر تم لو. قنبر نے کہا مولا آپ ممبر پر جاتے ہیں, آپ تقریر کرتے ہیں, آپ پبلک فیگر ہیں, آپ کو ٹھیک ٹھاک پہننا چاہیے, اچھا کپڑا پہننا چاہیے. امام نے فرمایا قنبر میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کیا میرے لیے, تم جوان ہو, تم کو اچھا پہننا چاہیے, لو تم لے لو. اتنا چاہتے تو اب ظاہر جس نوکر کو امام اتنا چاہتے ہوں تو وہ نوکر کتنا چاہے گا اپنے آقا کو. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ جب وہ اشیاء بوری میں رکھ کر کے امام نے چاہا اٹھائے, قنبر دوڑے لپکے, مولا لائیے میں لے چلتا ہوں. امام خلیفۃ المسلمین نے کہا نہیں قنبر میں لے کے چلتا ہوں. قنبر ساتھ ساتھ ہیں اور وہ بوری جو ہے وہ آٹے وغیرہ کی امام اپنے کاندھے پر لاد کے لے آئے ان یتیموں کے یہاں. اور ان یتیموں کے یہاں لانے کے بعد اس کی ماں سے کہا کہ تو بچوں کو بہلائے گی, میں تیار کر دوں روٹیاں, یا میں بچوں کو بہلا لیتا ہوں, تو تیار کر دے روٹی. اللہ اکبر. تو اس نے کہا میں ماں ہوں, میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے بچوں کو بہلا سکتی ہوں. امام علیہ السلام نے خود, کون ہے, حاکم علی الاطلاق, پورے دنیا اسلام کی. اب جب امام زمانہ آئیں گے تب ان کی حکومت جو ہے وہ سب سے بڑی ہوگی, ورنہ ابھی تک کوئی حاکم امیر المؤمنین سے بڑی حکومت کسی کی نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. اس امام نے, اس حاکم مطلق نے, اس خلیفۃ المسلمین نے اپنے ہاتھ سے خمیر تیار کیا, روٹیاں تیار کی. جب روٹی تیار ہو گئی, کھانا تیار ہو گیا, امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے ان یتیموں کو کھلایا. یہاں تک تو کوئی بات نہیں ہے, یہاں تک مشہور ہے. جب کھلا پلا چکے, بچوں کا پیٹ بھر گیا, تو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام نے فرمایا جب بچے سیر ہو گئے, شکم سیر, تب حضرت نے کہا ہاں بتاؤ کچھ کھیلنا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا ہاں. خوش ہو گئے تھے مولا کو پا کر کے. مولا نے فرمایا ہاں. بچوں نے کہا ہاں. مولا نے کہا کیا کھیلنا چاہتے ہو, کون سا کھیل کھیلو گے؟ ان سبوں نے کہا کچھ نہیں صاحب, جب سے ہمارا باپ مرا ہے ہم نے کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا, ہم چاہتے ہیں کہ تم گھوڑا بن جاؤ. اب بچوں کو کیا پتہ یہ کون ہے, ہم کس سے کہہ رہے ہیں. بچوں نے کہا تم گھوڑا بن جاؤ, ہم تمہارے اوپر سواری کریں گے. اگر روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ دیے, دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیے,
اور بچوں کو اپنی پشت پر بٹھلا لیا. جو عام آدمی آپ ہم اپنے پوتوں اپنے نواسوں کے ساتھ نہیں کریں گے، جو مولا کائنات عام شہر کے یتیم کی جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، نہ خاندان کا ہے مولا کائنات کے. روایت کہتی ہے کہ امام نے ان بچوں کو اپنی پشت پر بٹھلایا اور یبعبع، جانور کی آواز نکالتے تھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ. اور اس طرح سے بچے کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، لے کے ادھر ادھر ٹہلے بیٹھلا کر کے، اور پھر آئے تنور کے پاس. روایت کہتی ہے مولا کائنات نے یہ رخسار مبارک اپنا تنور کے قریب کیا. فرماتے خدا میں نے یتیم بچوں کو خوش کر دیا ہے، تو علی کو خود سے راضی ہو جا. میں نے ان یتیموں کو راضی کر لیا ہے، خوش کر دیا، تو علی سے راضی ہو جا. اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، گھر سے نکلے. قمبر کو آج کا مولا کا یہ عمل بڑا عجیب محسوس ہوا کہ صاحب کبھی یہ کرتے ہم نے علی علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا. ایک سے ایک غریبوں کی مدد کی ہے، ایک سے ایک ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، ایک سے ایک معجزات ہم نے دیکھے ہیں، علمی کام دیکھا ہے، لیکن آج جو علی علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ کیا یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. چنانچہ قمبر سے برداشت نہیں ہوا، اور جب نکلے گھر سے تو قمبر نے ٹوک ہی دیا، پوچھ ہی لیا. روایت اب یہاں پہ ہے کہ مولا لے کے بچوں کو چلتے تھے. فلما شبعوا اخذ يطوف بالبيت، جب بچے شکم سیر ہو گئے تو مولا جو ہے وہ ان کو لے کے جو ہے وہ گھر میں گھماتے تھے. وَيُبَعْبِعُ لَهُمْ، اور بچوں کے لیے جانور کی آواز نکالتے تھے اور بچے کھلکھلا کے ہنستے تھے. فَأَخَذُوا فِي الضِّحْكِ، بچے ہنستے تھے. فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، یہاں اصل یہ سنانا ہے آپ کو کہ جب نکلے بچوں کو اس طرح سے خوش کر کر کے تو راستے میں فلما خرج علیہ السلام قال له قمبر، جب نکلے گھر سے، بقیہ واقعہ تو مشہور تھا، یہ سنانا تھا آپ کو. قمبر نے مولا کائنات سے عرض کیا یا مولاي رأيت الليل شيئا عجيبا قد علمت سبب بعضه، آج ہم نے آپ سے کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں. کچھ تو ہماری سمجھ میں آیا لیکن کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں. بالکل نئے کام آپ نے آج کیے ہیں. قد علمت سبب بعض چیزوں کے سبب تو معلوم ہے. وَهُوَ حَمْلُكَ الذَّاتَ طَلَبًا لِلثَّوَابِ، آپ گھر سے جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں لے آئے ان کے لیے، وہ آپ نے کیا ثواب کی خاطر تھا. اما طوافک فی البیت علی یدیک ورجلیک، لیکن بچوں کو ہاتھ اور پیر گھٹنے زمین پہ رکھ کے بچوں کو سوار کر کے ان کو گھمانا گھر میں، والبعبع، اور جانور کی آواز نکالنا، فما ادری سبب ذالک، مولا اس کا سبب کیا تھا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کیا تھا میرا مولا؟ پتہ نہیں پرسوں نرسوں کسی مجلس میں تھے نا، وہ بات پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے کہا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. نہیں پہچان سکتا کوئی دنیا میں. واقعا میرا مولا کتنا کریم ہے، میرا مولا کتنا رحیم ہے. اما طوافک فی البیت علی یدیک ورجلیک، لیکن یہ گھر میں آپ کا چلنا ہاتھ پیر سے، والبعبع، اور جانور کیا، فما ادری سبب ذالک، اس کا کیا مقصد تھا مولا. فقال علیہ السلام، سنیں گے آپ جواب کیا دیا مولا نے. مولا فرماتے ہیں یا قمبر انی دخلت علی ہؤلاء الاطفال، جب میں ان بچوں کے پاس آیا، وہم یبکون من شدت الجوع، یہ بچے بھوک کی شدت سے رو رہے تھے. فأحببت ان اخرج عنهم وهم يضحكون مع الشبع، مجھ کو یہ پسند ہوا، آیا کہ جب میں آیا تھا تو یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، تو میرے دل نے چاہا کہ جب میں اس گھر سے نکلوں تو شکم سیر ہو کے بچے ہنس رہے ہوں، بس یہ شوق تھا مجھ کو. فأحببت ان اخرج عنهم، پر میرے دل نے یہ چاہا کہ جب میں اس گھر سے نکلوں، وهم يضحكون مع الشبع، تو یہ بچے ہنس رہے ہوں شکم سیری کے ساتھ. فلم اجد سببا سوا ما فعلت، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے اے قمبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک جگہ اور روایت کہتی ہے، یہ سنیے آپ، فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو، جس طرح اپنے بچوں کو ادب سکھاتے ہو، اس طریقے سے یتیموں سے کے ساتھ کرو. کیسے اپنے بچے کے لیے تم 2 لاکھ فیس دینے کے لیے تیار ہو، بھتیجا ہے، خاندان کا ہے،
قوم کا ہے، جیسے اپنے بچے کے لیے کرتے ہو کچھ بن جائے، ویسے یتیموں کے لیے کوشش کرو کچھ بن جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ادب الیتیم مما تؤدب منہ ولدک، یتیم کو بھی ویسے ہی ادب سکھاؤ، یعنی ویسے ہی پڑھاؤ لکھاؤ جیسے اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہو، ادب سکھاتے ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا اربع من کنا فیہ، 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ وہ 4 کیا ہے؟ نمبر 1 من آول یتیم، جو کسی یتیم کو پناہ دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن کہتا ہے 4 چیزیں جس کے اندر ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ من آول یتیم، جو کسی یتیم کو پناہ دے دے، وَرَحِمَ الضَّعِیف، اور کمزور پر رحم کرے، وَأَشْفَقَ عَلَى وَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے لیے مہربان ہو، شفیق ہو، وَرَفَقَ بِمَمْلُوكِهِ، اور اپنے غلاموں، اب زمانے میں غلام تو نہیں ہے تو نوکر چاکر رکھ لیجئے، کہ جو تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رفاقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کا برتاؤ کرو۔ اللہ اکبر۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، بیچ میں کسی دن بات آئی ہوگی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں جو پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ بہت کچھ بیان کرتے کرتے اسی میں پیغمبر نے اس مہینے میں خاص کر کے تاکید کی تھی، فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، اس مہینے میں خاص، یہ تو ہر مہینے میں روز یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں اسپیشلی پیغمبر نے فرمایا وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کے ساتھ۔ اس منحوس وبا کورونا کے زمانے میں کسی کی کوئی ضمانت ہے؟ کسی کی کوئی گارنٹی ہے؟ آج ہم یہ ممبر سے پڑھ رہے ہیں، کل شاید آپ کو یہ خبر مل جائے کہ ارے وسیع حسن صاحب تو چلے گئے، کیا ہوا؟ کہ ذرا سی سانس پھولی تھی، ختم ہو گیا معاملہ۔ پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں کی خبر گیری کی جائے، آج جب تک زندہ ہو تحننوا علی ایتام الناس، دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ یتحنن علی ایتامکم۔ ایک اور روایت میں ہے، فرماتے ہیں من انکر منکم قساوۃ قلبہ، اس سے پہلے بھی ہلکا سا اشارہ ہوا تھا، اکثر ہوتا ہے مجلس ہو رہی ہے، پورا مصائب پڑھ دیا گیا اور آدمی یوں دیکھ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی دل ہمارا سخت ہو گیا ہے۔ کیا کرے کہ دل کی سختی، قساوت قلب دور ہو جائے؟ حدیث کہتی ہے اس کا بہترین نسخہ یہ ہے من انکر منکم قساوت قلبہ، اگر کوئی جو ہے وہ کسی کو رنج ہے، تکلیف ہے اس بات کی کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرے دل میں رحم نہیں رہ گیا ہے، یا مثلا جو ہے وہ مصائب امام میں گریہ نہیں کر پا رہا ہوں، قساوت قلبی آ گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، اگر کسی کو اس بات کا شکوہ ہے فَلْيَدُمْ یتیماً، یتیم کے قریب آؤ، فَيُلَاطِفْهُ، یتیم کے ساتھ ملاطفت، مہربانی سے پیش آؤ، وَلْيَمْسَحْ رَأْسَهُ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یلین قلبہ، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو گے تمہارا دل نرم ہو جائے گا، تمہارا قلب یہ نرم ہو جائے گا بِإِذْنِ اللہ عز و جل۔ اس کے بعد فرماتے فَإِنَّ لِلْيَتِيمِ حَقًّا، یتیم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جیسے اپنی اولاد کا حق ہے ویسے یتیم کا حق ہے تمہارے اوپر۔ وقال فی حدیث آخر، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر سنگ دلی کا تم کو احساس ہو رہا ہے، دل سخت ہو گیا کا احساس ہو رہا ہے، تو یقعدہ علی خوانہ، تو یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھلاؤ، وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کا پیٹ بھرو، یتیم کا کو کھانا کھلاؤ،
یلین قلبہ، تمہارا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کہ فرماتے ہیں بحار الانوار میں یہ روایت ہے وَمَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ، جو بھی یتیم کا اکرام کرے گا، عزت کرے گا، اللہ اس کی عزت کرے گا۔ اب آپ بتائیے، اللہ جس کی عزت کرے گا وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے؟ فرماتے من اکرمہم اکرمہ اللہ، جو یتیم کا اکرام کرے گا، یتیم کی عزت کرے گا، اللہ اس کی عزت کرے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الیتیم اذا بکا، جب یتیم گریا کرتا ہے، جب یتیم روتا ہے، اہتز لہ العرش، آسمان لرز اٹھتا ہے۔ کئی جگہیں ہیں جہاں آسمان لرز اٹھتا ہے۔ ایک تو جب طلاق ہوتا ہے آسمان ہل جاتا ہے، یا کل کی مجلس میں عرض کیا گیا اذا مدح الفاجر اہتز العرش، جب کسی بدکار کی تعریف ہوتی ہے آسمان لرز اٹھتا ہے۔ ویسے ہی ہے کہ ان الیتیم اذا بکا، جب یتیم روتا ہے اہتز لہ العرش، تو اس کے گریے کی وجہ سے آسمان ہل جاتا ہے۔ فیقول الرب تبارک و تعالی، اور اللہ آواز دیتا ہے من ھذا الذی ابکا عبدی، کہ کون ہے، کس نے رلایا اس جو ہے وہ میرے بندے کو، الذی سلبتہ ابویہ فی صغرہ، کہ جس سے بچپنے میں نے اس کے باپ کو لے لیا ہے۔ فوعزتی وجلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لا یسکتہ احد الا اوجبت لہ الجنہ، جو بھی اس یتیم کو چپ کرا دے میں اس کے اوپر جنت واجب کر دوں گا۔ یہ مرتبہ ہے یتیم کا۔ اللہ اکبر۔ یا علی، پیغمبر نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی من کفا یتیما فی نفقتہ بمالہ حتی یستغنی، اے علی اگر کوئی کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لے، مال کے ذریعے، نفقے کے ذریعے، اس طرح حتی یستغنی کہ وہ یتیم بے نیاز ہو جائے، کسی اور سے اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، پوری ذمہ داری، پڑھائی لکھائی، کھانا کپڑا، ہاسٹل جو ہے، لاجنگ فوڈنگ، سب ہمارے ذمے۔ من کفا یتیمن، اے علی اگر کوئی یتیم کے اس طرح ذمہ داری لے لے، حتی یستغنی، تاکہ وہ یتیم بے نیاز ہو جائے، یہاں تک کہ وہ یتیم بے نیاز ہو جائے، وجبت لہ الجنہ، البتہ تاکید کے ساتھ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ من ضم یتیما بین ابوین مسلمین حتی یستغنی قد وجبت لہ الجنہ البتہ۔ ہمارے اوقات نہیں ہے، فرض کیجئے ہم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ہم کو پتا ہے کہ ایک بندہ خدا ایسا ہے جس کو اللہ نے نوازا ہے، اگر میں اس سے بات کروں تو شاید وہ اس یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لے۔ ہم خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو فون کیا کہ بھئی ایک یتیم بچہ ہے، کیا آپ اس کی پرورش کر سکتے ہیں؟ آپ نے پوری ذمہ داری لے لی، جو ثواب آپ کو ملے گا نا وہ ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ کہتے ہیں جس نے بھی یتیم کو جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دیا اس طرح سے کہ وہ مستغنی ہو جائے، فقط وجبت لہ الجنہ البتہ۔ تو جو بیچ میں رابطہ ہے نا، ہم نے جو یہ رابطے کو بھی اللہ جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا۔ اربع من کن فیہ من المؤمنین اسکنہ اللہ فی اعلی علیین، چار چیزیں اگر کسی مومن کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اور بلند اعلی علیین میں اس کو جگہ دے گا، فی غرف فوق غرف فی محل الشرف کل الشرف، جو بالکل ٹاپ کلاس ہوگی جنت میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کو جگہ دے گا۔ کس کو؟ جس کے اندر چار چیزیں ہیں۔ پھر وہی جو پچھلی روایت تھی اسی ٹائپ کی ہے۔ نمبر ایک، من آول یتیم، جو کسی یتیم کو پناہ دے دے، جنت میں جو ٹاپ کلاس ہوگا وہاں اس کو جگہ دی جائے گی۔ وَنَظَرَ لَهُ فَكَانَ لَهُ أَبًا رَحِيمًا، اور جو شخص کسی یتیم پر ایسے نگاہ ڈالے جیسے باپ پیار اور محبت سے اپنی اولاد پر نگاہ ڈالتا ہے، خالی یتیم کو باپ کی طرح سے پیار سے دیکھ لے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہوتا من عال ثلاثۃ من الایتام، جو تین یتیموں کی پرورش اپنے ذمے لے لے۔ وہاں ایک یتیم تھا نا، اب آئیے دھیرے دھیرے۔ من عال ثلاثۃ الایتام،
جو 3 یتیموں کی پرورش اپنے ذمے لے لے، کانا کمن قام لیلہ و صام نہارہ، وہ گویا ایسا ہے جس نے پوری رات عبادت کی ہے، دن بھر میں روزہ رکھا ہے، وغدا وراہ شاہرا سیفہ فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جو ہے وہ تلوار لے کے نکلا ہے، کن تو انا وہوا فی الجنت اخوین، اور ہم اور وہ جو یتیم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا، 3 یتیموں کی پرورش اپنے ذمے لیتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ہم اور وہ جنت میں کانا اخوین، 2 بھائیوں کی طرح سے، یعنی قریب قریب رہیں گے۔ من مسح یدہ علی رأس یتیما ترحما لہ، اگر کوئی کسی یتیم پر دست شفقت پھیر دے، ہاتھ پھیر دے رحم کے ساتھ، اعطاہ اللہ عز وجل بکل شعرۃ، جتنا بال آئے گا ہاتھ پھیرنے میں ہاتھ کے نیچے، اللہ اسی اعتبار سے، ہم آپ تو گن بھی نہیں سکتے نا کتنا بال، فرشتوں کے پاس حساب ہے، نوراً یوم القیامہ، اتنا نور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قیامت میں عنایت فرمائے گا۔ ایک جگہ ہے لما اسری بی الی السماء، پیغمبر یہ سن لیجیے 2 روایتیں پھر اور آتا ہوں۔ لما اسری بی الی السماء، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو لے جایا گیا آسمانوں پر، معراج پر، گویا کہ لما اسری بی الی السماء، جب معراج پر مجھ کو لے جایا گیا، رأیت قوما تقذف فی اجوافہم النار وتخرج من ادبارہم، ان کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے سے نکل رہی ہے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، اوہ جبریل یہ کون ہے کہ اس طرح کی سزا آگ کھا رہے ہیں اور آگ نکل رہی ہے؟ فقالا، جبرائیل نے جواب دیا، ابھی آئیے، مال یتیم کھانا گناہ کبیرہ، وہاں سے یہ بات چلی تھی تو ہم نے کہا پورے یتیم ہی کے اوپر کیوں نہ بات ہو جائے۔ ہؤلاء الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں یتیم کا مال کھایا ہے، ہڑپا ہے ظلم کے ساتھ۔ ان اللہ اوعد فی اکل مال الیتیم عقوبتین، اللہ نے یتیم کا مال ہڑپنے والوں کے لیے 2 سزا بیان کی ہے، 2 سزا طے کی ہے، عقوبتاً فی الدنیا و عقوبتاً فی الآخرہ، یعنی یتیم کا مال کھانے والا دنیا میں بھی جھیلے گا، سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی صورت سے بچ گیا، مصلحت الہی جو بھی دنیا میں اگر نہیں جھیل پایا تو وہ نہیں تو اس کی اولاد جھیلے گی، وہ نہیں تو اس کی اولاد جھیلے گی۔ یہاں فرماتے ہیں ان فی کتاب علی علیہ السلام، مولا کائنات کی جو ہے وہ تحریر میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ان آکل مال الیتیم، جو یتیم کا مال ہڑپتا ہے کھاتا ہے، سیدرکہ ذالک فی عقبہ من بعدہ، تو اس کا اثر اس کی نسل کو جائے گا، اس کی اولاد کو جائے گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، ویلحقہ وبال ذالک فی الآخرہ، اور دنیا میں تو جو سزا ملے گی ملے گی ہی، آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی۔ یہ ہے گناہ کبیرہ یتیم کا مال ہڑپنے والا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ یتیم کہتے کس کو ہیں، یتیم کے معنی کیا ہے؟ تو ایک تو یتیم کے معنی وہی ہیں جو پہلے گزر گئے، جب یتیم روتا ہے تو اللہ کہتا ہے کس نے رلایا اس بندے کو میرے، جس کے باپ کو میں نے جو ہے وہ اس سے جدا کر دیا ہے۔ تو ایک تو یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو، وہ یتیم کہلائے گا، اور یہ روایتیں اسی یتیم کے بارے میں ہیں۔ لیکن صرف اسی کو یتیم نہیں کہتے، بلکہ ایک یتیمی یہ بھی ہے کہ آدمی تعلیم حاصل نہ کرے، آدمی کے اندر ادب نہ ہو۔ ایک جگہ مولا فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ، حضرت کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم اس کو نہیں کہتے کہ جس کا باپ مر گیا ہو، صرف وہ تو یتیم ہی ہے، لیکن وہی صرف یتیم نہیں ہے، واقعی یتیم وہ تو کل کو پڑھ لکھ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اس کی یتیمی موقت ہے، کوئی مل گیا اس نے پڑھا لکھا دیا، کل کو ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، یتیمی ختم ہو گئی اس کی۔ لیکن یہ یتیمی وہ ہے جو زندگی بھر کی ہے۔ وہ کون ہے یتیم؟ فرماتے ہیں ایکچول میں یتیم ان الیتیم، یتیم وہ ہے یتیم العلم والادب، کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے،
اور اگر علم ہم نے حاصل نہیں کیا، ادب ہم نے حاصل نہیں کیا، تو یہ یتیمی 10-5 سال میں ختم ہونے والی نہیں ہے، زندگی بھر یہ یتیمی رہے گی۔ لہٰذا رک کر کے یہ بات کہیں کہ جیسے یتیموں کی پرورش کرنی چاہیے، اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ کوشش کریں کہ خدا نے اگر اس قابل کیا ہے، 1 لوگ 2 لوگ 4 لوگ، باہر والوں کا نہیں، اپنے خاندان میں کوئی غریب بچہ ہے، اس کی تعلیم کی ذمہ داری لے لیجئے، اس کی پڑھائی کی ذمہ داری لے لیجئے، اس لیے کہ یہ بھی ایک طریقے سے یتیم پروری ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ ہو گیا یتیم، ایک یتیمی اور بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ پہلے میں آپ کو روایت سناؤں۔ پیغمبر اکرم کی روایت آپ نے شاید یہ سنا ہو، حضرت نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو ایک تو باپ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا، وہ مر گیا تو آدمی یتیم ہے، اس کے میں نے آپ کو اس آدھے گھنٹے 35 منٹ میں عرض کیا۔ ایک یتیم وہ ہے کہ جس کا پیغمبر اس کے سامنے نہ ہو، جس کا امام نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا میں امت کا باپ ہوں، علی امت کے باپ ہیں۔ تو اب اگر رسول اللہ امت کے باپ ہیں، علی امت کے باپ ہیں، تو علی کے بعد امت کا باپ کون ہے؟ جواب، جو بعد میں علی کے امام ہوگا وہ امت کا باپ ہے۔ امام حسن امت کے باپ ہیں، اپنے زمانے میں امام حسین امت کے باپ ہیں۔ آج امت کا باپ کون ہے؟ جو امام وقت ہے وہ امت کا باپ ہے۔ یعنی ہمارے امام سلام اللہ علیہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آج امت کے باپ ہیں۔ اور اب وہ موجود تو ہیں لیکن ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، تو اب روایت کہتی ہے کہ یہ بھی یتیمی ہے، بلکہ اس یتیمی سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ آدمی اپنے امام تک نہ پہنچ پائے۔ یہ روایت سن لیں اور زحمت آپ کی تمام فرماتے ہیں وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ يَتِيمٌ، اللہ اکبر، وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا الْيُتْمِ يَتِيمٌ، پیغمبر سے یہ روایت ہے، اور اس سے بڑی یتیمی، یعنی جس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہے، لیکن اس سے بڑی یتیمی کیا ہے؟ یتیم، وہ یتیم ہے انقطع عن امامہ، جو اپنے امام سے جدا ہو جائے، جو اپنے امام تک نہ پہنچ سکے، لا يقدر على الوصول الیہ، جو امام تک نہ پہنچ پائے، ولا يدری کیف حکمہ فیما یبتلی من بہ من شرائع دینہ، اور جس کو یہ پتہ نہ چل پائے کہ احکام دین میں ہمارے امام کا حکم کیا ہے، وہ بھی ایک طرح کا یتیم ہے، بلکہ اس سے بڑا یتیم ہے۔ تو اب اس کی بھی تو پرورش ہونی چاہیے، لہذا فرماتے ہیں الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا، بس اب ہمارے شیعوں میں اگر کوئی شخص ہمارے علوم کا عالم ہے، اس نے دین سیکھا ہے، وَهَذَا الْجَاهِلُ من شیعتنا عالما بعلومنا وَهَذَا الْجَاهِلُ بشریعتنا المنقطع عن مشاہدتنا، اور کوئی ایسا بندہ کہ جو جاہل ہے اور اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو یہ بھی اس عالم کی آغوش میں ایک یتیم کی طرح ہے۔ الا فمن ہداہ وارشدہ، اب اگر کوئی ہمارے جاہل شیعوں کی ہدایت کرتا ہے، ان کو ارشاد کرتا ہے، ان کو دین بتاتا ہے، وعلمہ شریعتنا، اور زمانہ غیبت امام میں اگر کوئی ہماری شریعت کا علم ہمارے چاہنے والوں تک پہنچاتا ہے، کانا، تو گویا وہ بھی ایک طرح سے یتیم پروری کر رہا ہے۔ اب سمجھے آپ ہمارے مراجع کا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جو دین سمجھ کر کے آج ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، امام کے فرمودات ہم تک پہنچا رہے ہیں، یعنی وہ گویا پوری امت کی یتیم پروری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے علوم کو حاصل کرتا ہے اور ہماری امت کے جاہلوں کو، یا یہی مثلا جو ہے وہ اس طرح کا جو لوگ انتظام کر رہے ہیں، گھروں گھروں میں جو ہے وہ پیغام اس کورونا کے زمانے میں ٹی وی کے ذریعے سے جو ہے وہ آن لائن ذریعے سے اس طریقے سے احکام اہل بیت پہنچا رہے ہیں، یہ ایک طرح کی یہ بھی یتیم پروری ہے۔ اب ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ فرماتے ہیں الا فمن ہداہ وارشدہ، جو بھی ہمارے ان جاہل شیعوں کی ہدایت کرے، ان کو صحیح راستہ دکھلائے، وعلمہ شریعتنا، اور ان کو ہماری شریعت کی تعلیم دے، کانا معنا فی الرفیق الاعلی، وہ کل کو جنت میں رفیق اعلی میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ بس آئیے دعا کریں، اس 10 دن میں جو میں آپ کے درمیان رہا، پالنے والے
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون عبادت زیادہ کرتا ہے، سب سے اہم یہ ہے کہ گناہ سے ہم کتنا بچ سکتے ہیں، واجب پر کس قدر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ امام نے بھی فرمایا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور اس مہینے میں بخشا نہ جائے پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی امید نہیں ہے۔ روز میں یہ فقرہ دہرا رہا ہوں پیغمبر کے خطبے کا، پیغمبر نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ اب چند دن اس ماہ مبارک رمضان کے بچے ہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ پروردگارہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اب تک گناہ ہو چکا یا اللہ رمضان کے وسیلے سے، مولا کے وسیلے سے، امام حسن کے وسیلے سے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے وسیلے سے، ائمہ معصومین کے وسیلے سے، خدا ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ بس 2-4 منٹ مصائب کے اور ختم و دعا، مگر اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے ضرور کر دوں۔ یہ غالباً 11واں دن ہے جو میں آپ کے درمیان ہوں، اس بیچ پتہ نہیں دوران گفتگو کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو شاید آپ کو تکلیف پہنچ گئی ہو یا کسی کے اوپر جا کے چپک گئی ہو، کوئی مقصد میرا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر کسی مومن کو میرے بیان سے کوئی اذیت پہنچی ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو اب مصائب شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بڑپن کی بنیاد پر آپ درگزر فرمائیے، معاف کیجئے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم زبان میں اثر دے اور اس گناہگار کو بھی توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے، میں 2-3 جملے نقل کرتا ہوں۔ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام خود دشمن کا سپاہی ہے، آپ کو میں جو سناؤں، دشمن کا سپاہی ہے، یزیدی فوجی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ ایک بھری دوپہر میں جس کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، اصحاب، خاندان کے لوگ سب مار دیے گئے ہوں اور وہ خود بھوکا اور پیاسا ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا بہادر آدمی نہیں دیکھا کہ اس کے باوجود جب امام نے سب کی شہادت کے بعد آخر میں خود تلوار نکالی ہے اور میدان میں آئے ہیں، جنگ کرنا شروع ہے اس بھوک اور پیاس کے عالم میں، وہ کہتا ہے کہ فوجیں بھاگتی تھی اور امام سے فریاد کرتی تھی، پناہ مانگتی تھی، اور جب یہ یزیدی فوج بھاگتی تھی نا تو روایت کہتی ہے کہ امام تڑپ کے کہتے تھے کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کو مارا ہے۔ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے لڑتے لڑتے امام آ گئے اتفاق سے اس طرف جہاں حضرت ابوالفضل عباس کی لاش مبارک پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بھائی کے جنازے پر نظر پڑی، امام نے انان اسب کھینچ لی، غور سے بھائی کے جنازے کو دیکھا، فرماتے ہیں بھیا عباس اٹھو، اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو۔ ادھر سے آ گئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا کہ جب وہاں آ گئے جہاں شہداء کے جنازے رکھے تھے، امام علیہ السلام کی نظر پڑی، رک گئے، پھر لجام فرس کھینچ لیا، غور سے شہداء کی لاشوں کو دیکھا، فرماتے ہیں اٹھو، اپنے پیاسے امام کی جنگ دیکھو۔ اور جب کوئی جواب نہ ملا، اللہ اکبر، جب کوئی جواب نہ ملا تو امام نے عجب جملہ فرمایا جو تاریخ میں ہے، فرماتے ہیں یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجا مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، کیا ہو گیا ہے مجھ کو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تمہیں پکارا ہو اور تم نے میری بات کا جواب نہ دیا ہو۔ اللہ اکبر۔ لڑتے لڑتے روایت کہتی ہے کہ وقت وہ آیا کہ جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا،
بس 2 جملے مصائب کے اور ختم کرتا ہوں۔ ایک وقت وہ آیا جب امام سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، جیسے ان یزیدی جانوروں سے کہیں زیادہ سمجھدار امام علیہ السلام کا جانور تھا۔ روایت کہتی جیسے ہی ذوالجناح کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر پڑا ہے، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ ذوالجناح اپنی لجام کو دانتوں میں دباتا تھا، بار بار لا کے امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک پر رکھتا تھا۔ جانور ہے نا، اپنے دل کی بات تو نہیں کہہ پائے گا، لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں کہ کیا مقصد رہا ہوگا جانور کا اس عمل سے۔ شاید میری سمجھ میں جو بات آتی، شاید ذوالجناح کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے مجھ پر سوار ہو جاتے تو میں دوڑ کے ان کو زینب تک، خیمے تک پہنچا دیتا، کہ اتنے میں اس ملعون ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، ابن سعد لعنت اللہ علیہ نے پکارا، پکڑ لو اس گھوڑے کو، فَإِنَّهُ مِن جواد رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے۔ تاریخ کہتی یزیدی سپاہیوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا، لیکن کیا کہنا، ہاتھ پیر چلانا شروع کیا۔ روایت کہتی بعض کتابوں میں 40 ہے، بعض کتابوں میں 17 یزیدیوں کو ذوالجناح نے اپنے ہاتھ پیر سے مارا ہے، اور جب کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا تھا، عاجز آ کر کے ابن سعد نے کہا کہ جانے دو، دیکھیں یہ کیا کرتا ہے۔ اب روایت کا جملہ ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، مجھ کو کوئی پکڑنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اب پتہ نہیں دوڑتا دوڑاتا کتنی دور چلا گیا تھا، جہاں بھی تھا جیسے ہی اس کو امن کا احساس ہوا کہ اب کوئی مجھے پکڑنے کے چکر میں نہیں ہے، جہاں تھا پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا امام کے پاس آ گیا۔ لیکن اب روایت کہتی ہے کہ لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا ہے، شاید مایوس ہو گیا ہے کہ اب یہ سوار نہیں ہو سکتے، اس لیے تاریخوں میں ہے کہ آیا اپنی پیشانی کو یا اپنی زلفوں کو، کاکل کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کیا، اور وہاں سے دوڑا ہوا در خیمہ پر آیا، خیمے پہ آن کے ہن ہنانا شروع کیا۔ دیکھیے ہم اور آپ تو جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ 5ویں امام، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور ذوالجناح در خیمہ پہ آ کے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اور یہ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ یہ آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئیں، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی آ کے گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ عجیب عالم ہے گریے کا، بین ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک کمسن بچی آتی ہے، غور سے ذوالجناح کو دیکھتی ہے، بھئی ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے بھئی اتنا بتا دے، حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، ارے میرے باپ کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ خدا ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ سے امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔